اور جن کو ان کی روحانیت نصیب ہوتی ہے ان کو نیند ہی نہیں آتی ہے، گولیاں کھا کھا کے سوتے ہیں بھائی۔ نبی کی روح کی لطافت ان کو جب مس کرتی ہے ان کو سونا نہیں آتا ہے، پھر آقا جی سے شکایت کرتے ہیں کبھی موقع مل جائے جب سے کہ نیند نہیں آتی، تو فرماتے ہیں ایسے محبت سے اگر نیند نہیں آتی نیند کا نقشہ بنا لو۔ بول رسیلے بولے مجھے مار گیا تیرا حسن بیاں، مجھے مار گیا نیند کا نقشہ بنا لو، سمجھو سو گئے۔ مطلب تو ہم سے جڑے ہوئے، ہم نہیں سوتے تو تم کہاں سو گے؟ جب ہماری روحانیت تم کو مست کرتی ہے تم تو عرش فرش تک بھی دیکھو گے کہ عرش میں ایک صحابی تھا، اس کو روحانیت اس نے مست کیا، وہ کہتا ہے عرش خدا دیکھتا ہوں، جنت والوں کو دیکھتا ہوں، دوزخ والوں کو دیکھتا ہوں۔ روحانیت سے مست کیا، کہاں تک اس کی نظر جاتی تھی؟ تو آقا کی نظر کہاں تک جاتی ہوگی بھائی تم ہی بتاؤ۔ پھر علماء کو اتنا پتہ نہیں ہوتا، کتاب سے اندازے سے بولتے ہیں روحانیت مصطفیٰ نہیں، کوئی چھوا نہیں ہوتا، برکتیں ان کے بعد ہوتی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، ترجمے غلط کرتے ہیں، لوگوں کے دل سے عظمت رسول نکالتے ہیں۔ علماء کے پاس بہت کم بیٹھے ہیں، اور اختلاف کی بات کریں تو اس عالم کے پاس بیٹھے ہیں جو لڑائے۔ تو مدینہ شریف میں ایک عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، نامی گرامی کچھ بھی ہو، اس کو بھی پتہ نہیں تھا، لیکن میں اس کے کبھی کبھی دعا کرتا ہوں، کبھی دل رک جاتا ہے نہیں کرتا ہوں، لیکن پھر ہی میرا استاد تھا شمائل ترمذی مجھے پڑھاتا تھا۔ تو ایک دن میں شیخ صاحب کے ساتھ چل رہا تھا، اس بوڑھے سے روٹی لے کے قاری عباس صاحب کے، تو کہنے لگے کہ نبی کریم کو مدینے کا تو پتہ ہوگا، بتاؤ۔ ان کو صدیوں ہزاروں صدیوں بعد کیا ہے وہ بھی پتہ ہے، ہزار صدیوں کے سے پہلے کیا وہ بھی پتہ ہے، جو ان سے محبت کرتے ہیں ان کو دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو، جب وہ کہتے دیکھو ہر چیز کھل جاتی ہے، خدا کی قسم ہر چیز کھل جاتی ہے، اتنا ہی اس کو پتہ نہیں ہے۔ تو کبھی اس کی دعا کرتا ہوں، کبھی دل دکھتا ہے تو نہیں دعا کرتا ہوں، بد دعا تو نہیں کر سکتا، استاد تھا میرا، لیکن ساری عمر اس میں علم میں گزاری اور نامی گرامی اور کچھ پھوتی بھی تھی کہ آج میں فلاں جگہ قدم رکھ دوں کوئی بات نہیں کر سکتا میرے ساتھ، اتنا پتہ ہی نبی کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ اور بھی ایسی باتیں ہیں، بس چھوڑ ان باتوں سے دل خراب ہوتا ہے۔ مطلب جن کو نہیں پتہ اللہ معاف کر دیتا ہے، جیسے کسی نے کہا دیوار کے پیچھے نہیں پتا، لاکھوں مرید، قطب عالم، جو بنا دے قطب عالم کسی کو، ہر کوئی اپنے پیر کو قطب عالم ہی کہتا ہے، ٹھیک ہے، اصول تو یہی ہے، وہ ہے نہیں ہے خدا جانے، اس کو رابطہ نبی سے ہے یا نہیں ہے خدا جانے، لیکن طریقہ وہ فنافی شیخ محبت شیخ سب کے پاس ایک ہی ہے، لیکن ایک تو ہے، لیکن کسی کو چیز حاصل ہے کسی کو چیز نہیں حاصل ہے، بس نام حاصل ہے، جیسے نسبت، اندر کچھ نہیں ہے۔ جب اس کا خود تعلق رسول سے نہیں ہے، وہ تم کو رسول اللہ سے کیسے ملا سکتا؟ جس کا اپنا تعلق موجود ہو، اس فنافی شیخ کے پیچھے چلے اور اسے دل جوڑے، نبی کریم کے معاملے اس پر کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، زیارتیں شروع ہو جاتی ہیں، فضائیں شروع ہو جاتی ہیں، اس کا یقین تیز ہوتا جاتا ہے۔ اس شیخ پہ مرے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ کہے گا انہوں نے نبی سے بات کرائی، نبی سے سامنا کرایا۔ ہاں، اسی طریقے سے بالاتفاق محبت شیخ غیرت شیخ یہ دونوں ہونی چاہیے۔ بس وہ شیخ ایسا ہے نہیں ہے، وہ اس کی قسمت ہے۔ اب اگر غیرت شیخ محبت شیخ کہ وہ سب پیروں کو مانتا ہے، کسی کی بیعت بھی نہیں کرتا، لیکن جس سے رابطہ کیا ہے اسی کو جانتا ہے، سب کو بھلا دیتا ہے، نہ وہ داتا صاحب کو جانتا ہے، نہ شیخ عبدالدار جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، نہ دوسرے کو، کسی کو نہیں جانتا، بس جس سے رابطہ کیا ہے اسی کو جانتا ہے، نہ ان کی بیعت بھی کرتا ہے کسی کی۔ جیسے ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں، کسی نبی کی بیعت بھی کرتے ہیں؟ حرام، کسی نبی کی بیعت بھی نہیں کرتے، لیکن سوچتے نہیں سب کو بھلا دیا ہے، نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ۔
ایسے ہی کسی شیخ کا تصور اس کو نہیں ہے، کسی شیخ کی بے ادبی نہیں کرتا، جو بے ادبی کرتے ہیں بے ادب ہیں، کسی عام مسلمان کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، کلمے کا حق دینا چاہیے، تو کسی بزرگ کی بے ادبی نہ کرے، لیکن طریقت کے اصول میں بھلا دے کہ جس سے مثلا اس نے عبد الرحیم سے بیعت کی ہے تو سمجھے دنیا میں کوئی پیر نہیں، سب کو بھلا دے، بس اوپر اللہ نیچے عبد الرحیم ہے اور محمد مصطفیٰ نہیں جانتے کسی کو، لیکن بے ادب بھی کسی کا نہیں ہے، جیسے رسول اللہ کے حق میں نہ کلیم کا تصور اور نہ خیال ہے تو ایسی کسی بزرگ کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے۔ طریقت واقعات میں ایک واقعہ گزرا، کہتے اس شخص کو شیخ کے طفیل نبی کریم کی زیارتیں شروع ہو گئی تھیں، کھلی آنکھ سے بھی اور خواب میں بھی۔ تو ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوا، اس کے دل میں خیال آیا کسی بزرگ کا، سب برحق ہے، کسی کی بے ادبی۔ جب خیال آیا نبی کریم نے غیرت شیخ کی طرف اشارہ کیا اور اس کو کیا کہا، وہ بولا نہیں، اس نے جب دیکھا اور کہا یہ خیال بھی نہیں آنا چاہیے، کیوں؟ ہم تم کو ملے شیخ امین سے، شیخ عبد الرحیم سے مثلا، ہم تم کو ملے ہیں شیخ عبد الرحیم سے، تم نے ادھر کیوں سوچا؟ طریقت میں غیرت شیخ، کسی شیخ کو تصور ہے۔ ہاں گزرا راستے سے کسی کا مزار آ گیا، ادب کھڑا ہو کے فاتحہ پڑھا، دعا پڑھی، سلام دعا خلاص، کوئی ہے نہیں، کسی نفرت برد سے بولنے، کسی بزرگ نے کوئی چیز آپ کو دے دی، بے ادبی نہیں کرنی، اسے لے لینی بسم اللہ کر کے، اور غیرت شیخ، غیرت طریقت اپنی کی، اس کے وظیفے نہیں پڑھنے ہیں، وہ لے جا کے یا سمندر میں ڈال دو، مسجد میں رکھ دو، پھر یہ مسئلہ حل ہوگا نبی کریم کا، تمہارا اور نبی کے سامنے کا رابطے کا مسئلہ کھل جائے گا۔ یہ سب کر کے بھی تم حقدار نہیں بنتے، لیکن تقاضا کرم کہہ گئے سچائی محبت شیخ میں، جیسے مثلا کوئی نکاح نہیں کیا تو وہ دیکھ سکتی ہے کہ اس سے نکاح کروں، اس سے نکاح کروں، سارے ہی اچھے ہیں، وہ کہنے میں 3-5 سے نکاح کروں، ایسے ہوگا؟ نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ اور جب نکاح ہو جائے اس عورت کے لیے جائز نہیں ہے فلانے کی ناک اچھی تعریف کسی کرے، بالکل چپ، بس جو کچھ ہے اس کا خامند ہے، صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ ایسے وہ غیرت سے بولتے نہیں، کسی بزرگ کی تعریف نہ زبان پہ لاتے ہیں، نہ کرتے ہیں، نہ نفرت کرتے، چپ ہو جاتے ہیں۔ ایک مجھے بڑا پسند آیا واللہ، اس کے دعا کرتا ہوں، میرے پاس آیا، اس کے پاس بڑی غیرت شیخ تھی، کوئی بات ایسے چلی، جب میں نے اپنے مشائخ سلسلے کی تعریف کی اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، ایک دم چور آنکھوں سے نیچے دیکھنے لگ گیا اور ایسے کرنے لگ گیا کہ میں نہیں سنتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اب بھی دعائیں نکلتی ہے، کیونکہ وہ اس سے جڑا ہوا تھا، مجھے بہت پسند آیا، میں نے کہا یہ کامیاب ہو جائے گا، اس کو اپنے شیخ کی کتنی غیرت ہے۔ اور جب بھی کوئی بات بیچ میں آئے، سلسلہ ادریسیہ کی، وہ اپنے سلسلے کو یاد کرے ملنے آیا تھا، ایک دم آنکھیں چرا لے، دوسری طرف دیکھنا شروع کر، یار یہ تو بڑا اصلی نکلا مرید ہے، جس کے پاس ہے یہ انشاءاللہ کامیاب۔ اب بھی اس کے لیے دعا نکلتی ہے۔ ایک اور بھی ایسے تھا، اس کے شیخ نے یہاں بیعت کی، وظیفوں کا اثر دیکھا، ہاں جی، پھر اس نے مجھ کو کہا شیخ صاحب مجھے معاف کرنا، میں ایک عرض کرتا ہوں۔ میں کہا کیا؟ یہ میرا شیخ ہے، اس نے مجھے لگایا ہے، اگر یہ بیعت نہیں کرتا میں بھی بیعت نہ کرتا، اس نے بیعت کی، یہ اس کی کمزوری ہے، جو اس کے پاس کچھ ہوتا یہ آپ کے تابع نہ ہوتا، تو اس کے پاس اتنا نہیں تھا، تابع ہو گیا، وظیفے لیے، عہد کیا، آپ کا مرید بنا، لیکن میں پھر بھی اسی کا مرید ہوں، آپ کا مرید نہیں بنتا، یہ پڑھتا اس کی وجہ سے پڑھوں گا۔ دیکھا غیرت، اتنا میں حیران ہوا، میں کہا ہو تو مرید ایسا، بولتا میرا شیخ میں اس کو پہلے سے مانا ہوا ہے، اس نے مجھے لگایا ہوا ہے، اس نے مجھے سمجھ لگا ہوں، اب اس نے آ کے مرید بن گیا تو میں اس کی وجہ سے مرید ہوں، میں مرید آپ کا نہیں ہوں، میں اسی کا ہوں، اور جو وظیفے یہ پڑھتے میں اس کی وجہ سے پڑھوں گا، میرا شیخ یہی ہے، ایسا ہونا چاہیے۔
اتنا مجھے اچھا لگا واللہ ابھی جب یہ آتا ہے دعا نکلتی ہے کہ 100% وہ شخص انشاءاللہ کامیاب ہوگا. تو ایسے ہونا چاہیے. تو طریقت کا اب وہ شیخ ایسا ہے یا نہیں یہ تمہاری قسمت ہے. اگر وہ ایسا نکل آیا اس کا رابطہ ہے اور تم نے اس سے فنا فی شیخ والا اور غیرت والا کام کیا تو یہ طریقت کے اصول میں ہے اور حق ہے, سب اولیاء مانتے ہیں فنا فی غیر سے. تو تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم کے تقاضے سے سامنا اور بات چیت نصیب ہونی شروع ہو جائے گی. اب زیادہ ہو کم ہو وہ تمہاری قسمت پر ہے, لیکن ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ چیزیں میں برحق کہتا ہوں, اس میں اختلاف نہیں ہے. تو ایسے ہونا چاہیے. اور جو کمزور ہیں ہاں جی وہ ایسی باتیں نہیں کرتے, ڈرتے ہیں ہمارے مرید ہم کو آزمائے نہیں. بس جہاں میٹھا پانی ملے تو پی لیا کرو. مطلب تمہاری بھی گاڑی چلتے رہے, ہم کو بھی حلوہ مانڈا ملتا رہے. یہ دیکھو یہ کمزوری ہے نا. اور اس کو دھوکے میں رکھا کہ جہاں میٹھا, اس کو پتہ میں سنبھال تو پورا سکتا نہیں اور ایسی باتیں کر بھی نہیں سکتا. ایسی باتیں کروں گا مرید نے کیا پھر اس کو نہیں حاصل ہوا, اس کا عقیدہ خراب ہو جائے گا. غیر شیخ بھی کیا, فنا فی شیخ بھی کیا اور خدا سے کچھ اچھی سارا مال بھی لوٹ لیا, مجھے تو کک فائدہ نہیں ہوا. ایک زیارت نبی کریم کی نصیب نہیں ہوئی, کبھی فضا نہیں بنی, اس کا عقیدہ تو نہیں بنے گا. تو ہیں ایسے. تو یہ تمہاری قسمت ہے. میں نے اصول کا بات بتا دیا آپ کو, اصول ایسا ہے. باقی میں نہیں کہتا میں ان میں سے ہوں یا نہیں ہوں, نہ ہاں کرتا نہ کرتا ہوں. ڈھونڈو. لیکن جو اتنی جرت سے کرتا ہوں بات کرتا ہوں یا کروائی جاتی ہے, اس کا مطلب تم سمجھے دو میں سے ایک ضرور ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم. یہ تم اب اس کو پھولو دیکھو, یہ کرتا ہے خود, یہ ایسے کروائی جاتی ہے. اور کہاں سے کروائی جاتی ہے یہ بھی تم سمجھو. میں سے زیادہ تم کو وضاحت نہیں کر سکتا, لیکن میں تمہارا مہمان ہوں اور تم کو یہ موقع شاید صدیوں میں نصیب نہ آئے, شاید صدیوں میں تم کو یہ موقع نہ ملے کہ تمہارے رابطے کی صورت صحیح معنوں میں کرانے والا سچی بات کہہ جائے. یہ شاید صدیوں میں نہ آئے, سینکڑوں صدیوں میں. یہ قسمت سے ہوتا ہے کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تابع طریقت نہیں ہے. طریقتیں سب ان کی تابع ہیں. وہ طریقت کے علاوہ بھی باتیں کر سکتے ہیں جو طریقت والوں نے کبھی نہ کی کر سکیں گے. کیوں کہ وہ طریقت کے تابع مشائخ کے چلتے ہیں. آقا طریقت کے تابع اور مشائخ کے تابع ہو سکتے ہیں کبھی نہیں ہو سکتے. اس لیے ایسی باتیں ہوتی ہیں جو طریقت میں بھی نہیں ہوتی, نہ کہیں سے ہوتی ہیں, بس وہ سمجھو پھر کدھر سے ہوتی ہیں, اللہ جانے. اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کر سکتا ہوں. تو موقع تمہیں ملا ہے اور مجھے ڈر ور کچھ نہیں ہے. کروڑ دفعہ آزماؤ, ایک دفعہ آزماؤ. تمہارے پاس اگر ادب کے طریقے ہیں یا تمہارے پاس یہ عامل لوگ ہیں یا یہ حساب دان ہیں, جو مرضی کریں, میں نہیں ڈرتا کسی سے. یہ لوگوں کو کرتے ہیں لیکن ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے. کہیں گے اس سال یہ ہوگا, اس سال وہ ہوگا, نواز شریف کو دھکا ملے گا, فلانے کو چکا ملے گا, فلانے کو سکہ ملے گا. تو بدلو نا اس کی تقدیر بدلو نا. یہ تو ہوگا تو تم نے اس کے لیے مصیبت اور غم پیدا کیا. یہ ہوگا تم بولو اب ہم ایسا کریں گے, یہ نہ ہو. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. اگر ہم کچھ کہتے ہیں تو اس تقدیر کو بدلوا سکتے ہیں, اور بدلوایا بھی ہے, خدا کی قسم بدلوایا بھی ہے. اگر سلسلے سے سفارش جاتی ہے حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس, وہ قبول کرتے ہیں ہاں جی, تو ساری دنیا کہتی بحال نہیں ہوگا, اور سلسلے کی سفارش گئی بحال ہو گیا, بحال بیٹھا ہوا. لانگ مارچ کا نام ہے, لانگ مارچ نے کچھ نہیں کیا, بحال ہو گیا. ایک دفعہ آیا, نیت سے اوپر بیٹھا, نیت اس کی اچھی تھی, وظیفے لے گیا اور بحال ہو گیا, بیٹھا ہوا. تو آقا جی موجود ہیں, تمہارے مسئلے سب دین ہے, دنیا ہے, وزارت ہے, صدارت ہے, کچھ بھی ہے, وہ حضرت محمد مصطفیٰ تم پہ نظر رحمت سے تمہاری چلا سکتے ہیں.
میں تم کو جو کرتا ہوں باتیں کرتا ہوں میں تم کو ان کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں آپ ان کا دل سے بنیں, آپ غلام مصطفیٰ بنیں اور دل ان کو دے دیں, وہ تمہارے لیے سب کچھ کریں گے. اور اللہ کی قسم کروڑ قسم کھا کے کہتا ہوں, میں یہاں آتا ہوں اپنے پر عقیدہ بنانے کے لیے, یہ نہیں, تمہارا عقیدہ حضرت محمد مصطفیٰ پہ بناتا ہوں کہ حیات النبی ہیں, موجود ہیں, ایسے واقعات سناتا ہوں. اور حدیثوں سے بڑھ کر حدیث ہے ان کی کہ جو ان کی زبان سے نکلا. کیا فرمایا ایک دفعہ, یہ حدیث میں نہیں ہے لیکن حدیث سے بڑھ کر ہے. ایک حدیث مثلا کیسے حدیث ہے, آپ نے حدیث میں روایات سے سند پکی سے سنی حدیث, یہ علیحدہ ہے. ایک انہوں نے خود بات کی تو یہ اس سے بڑھ کر ہے نہیں ہے. سمجھ, پڑھے لکھے ہو, سمجھتے ہو نا. تو نبی کریم نے خود کہا ایک دفعہ کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور پھر کہا اللہ کے بعد سب کچھ اگر کسی کے پاس ہے, کہا میرے ہاتھ میں ہے. تو وہ ہے موجود ہے ان کے پاس, تم تو حوالے کرتا ہوں. میرے پاس کوئی آ جائے, میں کہتا ہوں نبی کا غلام بن جاؤ. نبی نے داڑھی پسند کی ہے تو فرض کے قریب ضرور رکھو, انچ 2 انچ پہ دل ٹھیک ہو جائے تو اور کرو. اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے پسند کرتے, نفلی روزے بھی رکھو, فرضی تو لازم ہے, فرضی نمازیں تو پڑھتے ہو پڑھو. نفلی زکاتیں نفل پسند کرتے, نفل بھی پڑھو. نبی کریم اور چیزیں پسند کرتے ہیں وہ بھی کرو. نبی کریم غیرت کو بہت پسند کرتے, بے شرمی بے حیائی گھر میں نہیں پسند کرتے. بھائی بھائی کی عورت کے لیے موت ہے, نبی کریم نے کہا پردہ کرائیں. جو چیز وہ پسند کرتے ہیں آپ پسند کریں. آپ کو ہر چیز سے اتفاق ہونا چاہیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں کوئی اختلاف ہے, اختلاف کی باتیں تو نہیں ہے. تو میں آپ کا عقیدہ حضرت محمد مصطفیٰ پر بناتا ہوں, اسی یہ باتیں سنتا ہوں آپ کا ہو, لیکن بیچ میں کوئی رہبر یا وسیلہ کوئی ہوگا تو ہوگا نا, بغیر وسیلے کے تو نہیں ہوتا. وہ جس پہ تم کو یقین ہو یا آزماؤ اس کو پکڑ لو. عبد الرحیم, عبد الکریم, غلام فلان جو بڑے پڑھے ہیں اس پکڑ لو اس کو. وہ کسی کے ماتھے پہ لکھا تو ہوتا نہیں, اور نہ کہیں تم کو سند دکھا سکتا ہے میں وہاں سے آیا ہوں میرے پاس یہ موجود ہے, دستخط استغفر اللہ, اللہ کے نبی. کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تمہاری عقل تمہاری قسمت کو وہ ملے, یا کوئی چور چاتر مل گیا سب کچھ کھا جائے گا. ملتے ہیں لوگوں کو, ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں لباس خضر میں. اس دنیا میں رہنا ہے تو پہچان پیدا کر. ایک دم داڑھی اور جبہ کبا دیکھ کے پیچھے ہو گیا, وہ چور چاتر تھا سب کھا پی کے بھاگ گیا. تو بھائی میرے پیچھے نہ لگیں, اپنے پیچھے لگیں. لیکن میں نے حق بات ثبوت دلیل قرآن حدیث اور اصول کے مطابق پکی کی ہیں. ہاں, اگر ایک ایسی کمزوری ہوتی مجھے, میں ایسی باتیں نہ کرتا. مجھے پتہ ہے کہ جیسی بات جو کرتا پھر لوگ اس کو خفیہ طور سے اس کا بھی حساب کتاب شروع کرتے ہیں کہ اس نے اتنے دعوے کیے, دیکھیں یہ وہی ہے یا کوئی وہی اور ہے. اب پتہ نہیں ہے, تم ہی دیکھو میرا.